بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به۔ دفع مطالبہ حضرت نے فرمایا بے شک میں لیحزننی البتہ غم میں ڈالتی ہے مجھے یہ بات کہ تذهبوا به کہ تم لے جاؤ حضرت یوسف کو میری آنکھوں کے سامنے سے، میں برداشت نہیں کر سکتا ان کی جدائی کو۔ یہ پہلا معنی بأخاف ہو اور میں خوف کرتا ہوں، معنی ثانی خوف، این یاکلہ الذئب یہ کہ کھا جائے ان کو بھیڑیا، وانتم عنہ اور ہو تم اس سے غافلون بے خبر، اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو اور ان کو بھیڑیا کھا جائے۔ قالوا لئن اکلہ الذئب جواب معنی ثانی دوسرے معنی کا جواب، لئن اکلہ الذئب اگر کھا گیا ان کو بھیڑیا، ونحن عصبہ حالانکہ ہم طاقتور جماعتیں، انا بے شک ہم اس وقت البتہ لخاسرون ناکام ترین لوگ ہیں، برباد ہونے والے ہیں، یعنی بالکل ناکام لوگ ہیں۔ یہ تو حضرت سے انہوں نے جب مطالبہ کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دو معنی ذکر کیے۔ ایک معنی بڑی مؤکد کر کے ذکر کیا، پہلا معنی کہ میں حضرت یوسف کی جدائی برداشت نہیں کرتا، اس کو انا بھی ساتھ ذکر کیا، لام بھی تاکید کا ذکر کیا، تو اس معنی کو مؤکد کر کے بیان کیا۔ اور دوسرا اخاف ان یاکلہ الذئب، اخاف ان یاکلہ الذئب مجھے خوف ہے اس بات کا کہ اس کو کہیں کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ الذئب کوئی بھیڑیا، اور نحو میں مثال پڑھتے ہو الف لام احد ذہنی، احد ذہنی جس کا مدخول نکرہ ہوتا ہے، کوئی بھیڑیا۔ یہاں پر دو باتیں سمجھنی ہیں۔ ایک بات یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خوف کیوں کیا، اخاف ان یاکلہ الذئب، اس پر دو قول ہیں مفسرین کے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب آیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر بھیڑیوں نے حملہ کیا، تو حضرت کو خواب آیا، تو اس بنیاد پہ وہ کہہ رہے تھے اخاف ان یاکلہ الذئب۔ دوسرا قول یہ ہے جو ظاہر ہے، علامہ علوسی رحمہ اللہ نے بھی دوسرا قول لیا، آپ کے کہیں حاشیے پہ بھی ہوگا۔ دوسرا قول یہ لیا کہ اصل میں یہ جو جگہ تھی جنگل تھا، اور جہاں جس جنگل میں بکریاں شکریاں جب بھیڑیں شیڑیں ہوتی ہوں تو قدرتی بات ہے اس میں بھیڑیے بھی ہوتی ہیں، بھیڑوں کے شکار کے لیے اور بکریوں کے شکار کے لیے۔ پھر یہ ایسی جگہ تھی، جنگل تھا جس میں آئے روز یہ واقعات پیش آتے رہتے تھے کہ بھیڑیے جو ہیں وہ بھیڑوں کو اور بکریوں کو اٹھا کے لے جاتے۔ تو علامہ علوسی کہتے ہیں کہ یہ جنگل بھیڑیوں والا جنگل تھا، اس میں بھیڑیے تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس لیے خطرہ پیش آیا کہ ان کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ سمجھ گئے میری بات؟ انہوں نے حضرت نے دو معنی پیش کیے اور حضرت کے بیٹوں نے دوسرے معنی کا جواب دیا، ان یاکلہ الذئب کا، اور پہلے معنی کا جواب نہیں دیا، اس لیے کہ پہلے معنی کا کوئی عذر ان کے پاس تھا ہی نہیں۔ انہیں اور زیادہ غصہ آیا ہوگا کہ حضرت جس وجہ سے ہم آئے کھڑے ہیں، حضرت آگے کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو جدا بھی نہیں کر سکتا، تو اور زیادہ محبت کا اظہار ہے۔ انہوں نے اس بات کو چھیڑا ہی نہیں، ہضم کر گئے، اور دوسری بات کا جواب دیا ہے کہ اگر بھیڑیا کھا جائے تو پھر ہماری جوانی پر کیا، ہم کیسے جوان ہیں، اتنے بھائی ہیں، 10 بھائی بھی ہوں، اور بھیڑیا آ کے
یوسف کو ہم سے کھا جائے تو پھر ہم تو کسی کھاتے کے نہیں. میرا خیال ہے وہ سوچ رہے تھے وہ بھیڑیے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، ہم خود اس کا کام پورا کریں گے. دل میں تو وہی تھا کہ بھیڑیے کی جہاں ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم بھیڑیے سے بھی بڑا کام کر دکھائیں گے. تو اس لیے کہا کہ بھیڑیا اگر کھا جائے پھر ہم تو کسی کھاتے کے نہیں اور ہمارا تو پھر کوئی فائدہ نہیں. تو انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے. جہاں ایک بات ذرا ذہن میں رکھ لو، ایک روایت اکثر لوگ پیش کرتے ہیں اور اس روایت کا جواب صحیح نہیں دیا جاتا. بخاری شریف میں ایک حدیث ہے جس میں یہ آ رہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ما اخاف علی امتی ان تشرکوا بعدی، اس طرح کے کلمات تھے جس کا مضمون یہ ہے کہ مجھے اپنی امت پر شرک کرنے کا خوف نہیں ہے، لیکن تنافسوا فی الدنیا، البتہ دنیا کی محبت میں پڑ جاؤ گے لیکن مجھے تم پر شرک کرنے کا کوئی خوف نہیں ہے. اب اس روایت کو بریلویوں نے پہلے لیا اور پھر آپ کے کراچی کے مفتیان نے لیا اور انہوں نے اس حدیث کا نتیجہ یہ نکالا کہ یہ امت شرک کر ہی نہیں سکتی، امت پر شرک کا مسئلہ ہی نہیں ہے، لہذا یہ امت جو بھی کرے تو یہ اس حدیث اگر شرک کہیں گے تو اس پیشین گوئی کے خلاف ہو جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ مجھے اپنی امت پر شرک کا کوئی خطرہ نہیں. اور تم کون ہوتی ہو؟ فلانا مشرک ہے، فلانا مشرک ہے، یہ شرک وہ شرک. رسول پاک جب خبر دے گئے ہیں کہ میری امت شرک نہیں کر سکتی اور مجھے کوئی خوف نہیں امت پر، تو تم کون ہوتے ہو شرک کے فتوے لگانے والے؟ یہ بڑے بڑے علماء نے مجھ سے بھی پوچھا، اپنے حضرات نے بھی. ایک ساتھی نے مجھے فون کیا، فون نہیں سنا رہا، جواب سنا رہا ہوں. اس کے ساتھ کوئی منہاج القرآن ہی بیٹھا تھا مولوی. وہ مجھے کہتا ہے جی میرے ساتھ عالم صاحب ہیں منہاج القرآن کے، اور یہ کہتے ہیں کہ ایک روایت میں پیش کرتا ہوں لیکن دو ٹوک مختصر جواب مجھے مل جائے اس کا تو میں آپ کا مسئلہ مان لوں گا. میں نے کہا آپ اس کو فون دے دیں. میں کہا پیش کرو کیا ہے. اس نے یہی کہ مجھے اپنی امت پہ شرک کا خوف نہیں ہے. میں نے کہا یہ تو پھر تو آپ لوگوں کی کمال ہے کہ جس چیز سے پیغمبر بے فکر گئے تم نے وہ کر دکھایا ہے. تمہیں سمجھ کچھ بھی نہیں ہے، وہ سمجھ گیا. میں نے کہا جس چیز کو سے پیغمبر بے فکر ہو کے گئے تم نے وہ کام کر دکھایا ہے، یہ تمہارے لوگوں تم لوگوں کا کمال ہے. تو بات ذہن میں رکھو، باتیں بہت ہیں، اس پر میری پوری تقریر ہے 3 گھنٹے کی پوری تقریر، اور پورا رسالہ بھی ہے اس پہ، لیکن وہ چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا نہیں. تو اسی پر تو یہ کہنا کہ اس امت پر شرک کا خطرہ نہیں ہے، اس کا یہ نتیجہ نکالنا کہ امت میں شرک ہوگا بھی نہیں، یہ 1 نہیں 20 سے زائد احادیث کے خلاف ہے. یہ نتیجہ 20 سے زیادہ احادیث کے خلاف ہے. صرف 18 احادیث تو وہ ہیں جن میں نبی کریم علیہ السلام نے صاف فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. وہ کون؟ ایل یہود بن نصارہ. یہود نصارہ میں شرک جلی نہیں تھا، تو پھر آپ تو خود پیشین گوئی کر رہے ہیں کہ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر ہو بہو چلو گے. صبح یہ روایت گزر گئی تو پھر شرک کا کیسے خطرہ نہیں تھا؟ پھر آپ کی صحیح حدیث موجود ہے کہ لا تقوم الساعۃ، آپ کے الفرقان کے حاشیے پہ بھی ہے
وہ سورہ احزاب میں ختم نبوت کی احادیث کا حصہ ہے. لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی حتی یلحق قبائل من امتی بالمشرکین، ایک نہیں میری امت کے بہت سارے قبائل اور جماعتیں مشرک نہ بن جائیں. اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی. پھر یہ شرک کا خطرہ نہیں تھا تو آپ فرما رہے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے. تو پیغمبر کریم کی قبر کو ہندوستان کے ہندوؤں نے پوجنا تھا یا سکھوں نے یا انہی کلمہ گو پارٹی جنہوں نے پاکستان میں مزاروں پہ ریچھ اور کتوں کی لڑائیاں کی، عرسوں کے نام پہ کنجریاں نچائیں، اور یہ لوگ تھے پوجنے والے. تو پیغمبر کیوں دعا کر رہے ہیں اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا اگر شرک کا خطرہ ہی نہیں تھا؟ پھر حضرت عائشہ کی حدیث بخاری میں موجود ہے، فرماتی ہیں کہ آپ کی قبر انور حجرہ میں بنائی اس لیے گئی تھی کہ اس چیز کا خطرہ تھا کہ لوگ پوجا نہ شروع کر دے. اب کس نے پوجنی تھی؟ پھر آپ نے مفصل پڑھا روافض کی تاریخ کہ ان کی تاریخی شرک عبداللہ ابن سبا کے شرک سے شروع ہوتی ہے. اگر یہ امت میں شرک کا مسئلہ ہی کوئی نہیں تو وہ حضرت علی کو الہ کہہ رہی ہے. آج بھی اگر آپ شیعہ ذاکرین کی تقریریں سنیں، وہی حلولیے اور وہی مفوضہ، حتیٰ کہ شیعہ مذہب کا مجتہد محمد حسین ڈھکو سرگودے والا، اس نے جو کتابیں لکھی اس نے سب شیعوں کا شرک ثابت کیا کہ یہ شرک ہے. اور خود بریلویوں کے ہاں پیر نصیر الدین نصیر، اس کی کتابیں پڑھے، اس نے سارے بریلویوں کو مشرک کہا ہے، ان کے عقائد کو. تو ایک چیز موجود ہے، کہتے ہیں خوف بھی نہیں، تو پھر اس سے کیا مراد ہے کہ ما اخاف ان تشرکوا بعدی. تو یاد رکھو، اس پر لمبی بات سے میں چھوڑ کے ایک ہی بات کرتا ہوں. اس کا خطاب طائفہ منصورہ کو ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ فرقے ہوں گے اور ایک جماعت، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق. یہ وہ طائفہ منصورہ کو خطاب ہے کہ وہ شرک سے پاک ہوگا، اور وہ طائفہ منصورہ یہ موجود ہے. ان پہ شرک کا خوف نہیں تھا. باقی چھوٹی موٹی تنافس بھی دنیا ہوگا، ادھر ادھر کی ٹھوکریں لگیں گی، لیکن شرک سے محفوظ رہیں گے. یہ بعد نے کہا صحابہ مراد ہیں، صحابہ نہیں مراد آگے، لیکن تنافس فی دنیا آیا ہوا ہے. تو اس کا خطاب ہے طائفہ منصورہ کو، اور طائفہ منصورہ آپ کی امت کا وہ شرک سے محفوظ رہے گا. اس کا یہ کہنا کہ شرک امتی کلمہ پڑھنے والا وہ شرک کر نہیں سکتا، تو اس کی تو سینکڑوں مثالیں ہیں اور بیسیوں فرقے ہیں جن کو خود بریلوی عمائدین نے بھی مشرک کہا ہے. سمجھ گئے میری بات؟ تو اس بات کو ذرا ذہن میں رکھنا. اور ساتھ یہ بھی ہے کہ عدم خوف عدم وجود کی دلیل نہیں، اور خوف وجود کی دلیل نہیں. عدم خوف عدم وجود کی دلیل نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تو یہ ہے کہ جہاں مسئلہ توحید کو اس رنگ میں بیان کر دیا گیا ہے اور وضوح توحید اس شدت اور مبالغہ کے ساتھ ہو چکا ہے کہ اب اس زمین پہ اور اس امت پہ شرک کا کوئی خدشہ نہیں رہا. اور باقی بات ہے، امت جب تک امت رہے، قرآن کو رہنما بنائے، امام بنائے، تو قرآن پڑھنے والا وہ کبھی شرک کے قریب نہیں جا سکتا. کوئی خواہ زوری زور جہنم میں جاتا ہے تو اسے کوئی روک بھی نہیں سکتا. لیکن قرآن جیسی مکمل نصاب توحید اور پیغمبر کے ارشادات، واضح انوارات موجود ہونے کے باوجود کوئی آدمی زوری زور جہنم میں جائے تو اس کی مرضی ہے، ورنہ اس قرآن کے پڑھتے ہوئے کبھی آدمی شرک کر سکتا نہیں ہے. تو لا اخافو ما اخافو مطلب کیا ہے؟ وضوح توحید کا بیان علی وجہ المبالغہ، اس طرح توحید بیان ہو گئی کہ اب شرک کا خطرہ نہیں رہا. تو عدم خوف عدم وجود کی دلیل نہیں. جس طرح جہاں وجود خوف، اخاف و وجود خوف ہے نا،
تو بھیڑیا کھا گیا. اچھا آپ کو بھی نہیں پتا. حضرت یعقوب پیغمبر تو ڈر رہے ہیں، اخاف مجھے خوف ہے کہ بھیڑیا کھا جائے گا. بھیڑیے نے کھایا. جس طرح وجود خوف وجود کی دلیل نہیں، اسی طرح عدم خوف عدم وجود کی دلیل نہیں ہے. اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو. وَأَخَافُ اوپر کیا لکھا ہے؟ کیونکہ اس جنگل میں بھیڑیے بہت رہتے تھے. وَأَخَافُ اور میں ڈرتا ہوں ان یاکلہ الذئب. آگے قالوا لئن جواب معنی ثانی، پہلے معنی کا جواب نہیں دیا، وہ ان کے بس میں نہیں تھا. دوسرے معنی کا جواب دیا اور آگے کہ فلما ذهبوا به. اب ایک بات سمجھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر کئی امتحان آئیں گے. اکثر لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ جو قصہ یوسف ہے یہ عشق معشوقی کی داستان ہے، اس لیے لوگ اس کو پڑھتے ہیں. حالانکہ اس قصہ کو کہا گیا احسن القصص. احسن القصص جو عبرتوں کا مجموعہ ہے، اسباق کا مجموعہ ہے، توحید کا نصاب ہے، قوموں کے عروج و زوال کی داستان ہے، اور بادشاہیوں کے بدلنے کی داستان ہے، حاسدین کے نتائج کی داستان ہے، مظلوموں کی داد رسی کی داستان ہے. تو عقائد اور اعمال کے لحاظ سے یہ ایک جامع نصیحت ہے. یہ صرف عاشقی معشوقی جو لوگوں نے بنا رکھی ہے، اس لیے سورہ یوسف بڑی توجہ سے سنتی. اس میں زلیخا کا تذکرہ آ رہا ہے اور مصر کی عورتوں کا بھی آ رہا ہے. ہاں بعض بریلوی مولویوں نے لکھا ہے کہ عورتوں کو سورہ یوسف نہیں پڑھانی چاہیے، کیونکہ یہ بات ویسے ٹھیک ہے، بریلوی جیسے تفسیر کرتے ہیں تو مردوں کے لیے بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ بریلوی مفسرین کے نزدیک جو تفسیریں آتی ہیں تو باقی وہ مرد بھی نہیں پڑھ سکتے. اس کے لیے کوئی بوڑھا آدمی ہو بالکل اس کو پڑھائی جائے جس کی ساری قوتیں جواب دے گئی ہو، کیونکہ ان کی جو تفسیریں ہیں ماشاءاللہ آئیں گی. آ گئی جی.